اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يا أرحم الراحمين. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. آج کی جو تفسیر ہے سورہ نساء آیت نمبر 47 سے ہے. 47 سے کیا ہے تفسیر ہے، 46 کے ہو چکی ہے. آج کی جو تفسیر ہے 47 سے آج کی تفسیر ہے. اگر آواز نہیں آ رہا تو آپ تھوڑا لکھ کر بھیج دیجئے کہ آواز نہیں آ رہا کریں. دیکھیے، سب سے پہلی بات سورہ نساء آیت نمبر 47 میں کیا بتایا گیا ہے. اس آیت میں اللہ نے یہودیوں سے کہا اور اسی طرح عیسائیوں سے کہا. کون؟ یہودی اور عیسائی دونوں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کیا کرو، جو قرآن نازل کی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم اس پر ایمان لاؤ. اللہ نے یہودیوں سے کہا اور عیسائیوں سے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، تم اسلام قبول کر لو. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں تو تم کیا کرو، ان پر ایمان لاؤ. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول نہیں کریں گے تو اللہ نے یہاں دو دھمکیاں اللہ نے ذکر کی، دو عذاب ہو سکتا ہے تم کو. ایک تو قیامت پہ جہنم میں، لیکن دنیا میں دو قسم کا عذاب ہو سکتا ہے اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ گے. کیا عذاب ہوگا؟ اللہ نے سب سے پہلے فرمایا کہ ان کے چہرے کو اللہ تعالیٰ صاف کر دیں گے. یعنی کہ چہرہ میں کیا ہوتا ہے؟ آنکھ ہوتا ہے، ناک ہوتا ہے، منہ ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ آنکھ کو بھی ہم مٹا دیں گے، ناک کو بھی ہم مٹا دیں گے، منہ کو بھی مٹا دیں گے. کیسا ہوگا چہرہ؟ بالکل صاف ہوگا. اس طرح اللہ تعالیٰ کر دیں گے. ایک کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو کیا ہے؟ صاف کر دیں گے. ایک اور عذاب اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی کیا ہے، جس طرح بعض یہودیوں کو اللہ نے بندر بنا دیا تھا کہ تم کو بھی اللہ تعالیٰ بندر بنا دے گا. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، تمہارے چہرے کو صاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ تم کو بندر بنا سکتے ہیں. دو دھمکی اللہ نے کہا اس آیت میں ذکر کیا. وہی اللہ نے دیکھیے آیت میں، آیت نمبر 47: یا ایھا الذین، اے لوگو، یا ایھا الذین، اے لوگو. کون ہے الذین؟ جو اوتو، جن کو دیا گیا ہے الکتاب، کتاب. اوتو دیا گیا ہے، الکتاب کتاب. کن کو کتاب دیا گیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دیا گیا ہے. یعنی کہ ہمارے نبی آنے کے بعد، یعنی کہ ہمارے نبی سے پہلے کا مسئلہ نہیں، ہمارے نبی آنے کے بعد یہود و نصارہ کو اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دیا ہے، مطلب عیسائیوں سے اللہ نے کہا اور اسی طرح یہودیوں سے اللہ نے فرمایا کہ کیا فرمایا اللہ نے؟ آمینو، تم ایمان لاؤ، تم ایمان لاؤ. کس پر؟ بیما، جو نزلنا، جو ہم نے نازل کی ہے، جو ہم نے نازل کیے ہے. کیا ہے؟ قرآن. کیا ہے؟ قرآن. یعنی کہ قرآن کو جو ہم نے نازل کیا ہے. نزلنا کا مطلب قرآن ہے. کیسا معلوم ہوا کہ نزلنا کا مطلب قرآن ہے کر کے؟ جیسے کہ نزلنا کا اصل عربی زبان میں جو معنی ہے وہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا. جبکہ تورات کا پورا کا پورا نازل ہوا تھا. ہاں، جبکہ اللہ نے یہاں فرمایا کہ نزلنا، تم کیا کرو؟ نزلنا کا مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے. قرآن کیا ہے؟ 20 پر 4 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو. تو نزلنا کا اصل جو معنی ہے تفسیر میں وہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. یعنی کہ قرآن کیا ہے؟ تھوڑا 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 کر کے کیا ہے؟ نازل ہوا. وہی اللہ نے فرمایا کہ آمینو، تم ایمان لاؤ، بیما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے. وہ کون سا ہے؟ قرآن. اللہ نے یہود و نصارہ سے کہا کہ تم کیا کرو؟ قرآن پر ایمان لاؤ. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن کیا ہے؟ مصدقاً، تصدیق کرتی ہے، لما، جو، معکم، جو تمہارے پاس. اللہ نے یہود و نصارہ سے کہا کہ یہ جو قرآن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس جو تورات تھے وہ بھی حق تھا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، وہ بھی حق تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. انجیل وہ بھی حق تھا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. یعنی کہ قرآن خود کہتا ہے کہ تورات بھی حق تھا اپنے زمانے میں، انجیل بھی حق تھا اپنے زمانے میں، لیکن اب قرآن حق ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ مصدقاً، یہ قرآن کیا ہے؟ تصدیق کرتا ہے، مطلب مانتا ہے کہ تورات جو تمہارے پاس ہے وہ بالکل صحیح تھا اپنے زمانے میں، لیکن اب قرآن صحیح ہے. مصدقاً، یہ قرآن مانتا ہے. کیا مانتا ہے؟ لما، جو، معکم، جو تمہارے پاس ہے. یہودیوں کے پاس جو تورات ہے، عیسائیوں کے پاس جو انجیل ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ تمہارے پاس جو تھا اپنے زمانے میں سچ تھا، اپنے زمانے میں حق تھا، لیکن اب قرآن آ چکا ہے تو تم کو کیا ہے؟ قرآن پر ایمان لانا پڑے گا. یعنی کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اے یہود و نصارہ، تم کیا کرو؟ جو قرآن نازل کیے گئے تم اس پر ایمان لاؤ. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن یہ بولتا ہے کہ تورات بھی اپنے زمانے میں حق تھا، انجیل بھی اپنے زمانے میں حق تھا. اس کے بعد
اللہ نے فرمایا کہ اے یہود و نصارہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے گا. کیا عذاب دے گا؟ من قبل. قبل کا مطلب من قبل اس سے پہلے، لیکن اس سے پہلے کہ تم ایمان لا لو. کس سے پہلے تم ایمان لا لو؟ اللہ نے فرمایا کہ تم اس سے پہلے ایمان لا لو. کس سے پہلے؟ ان نتمس. نتمت کا مطلب چہرے کو صاف کر دینا. نتمس کا عربی زبان میں پہلا جو معنی ہے وہ ہے کہ آنکھ کو ہٹا دینا. کسی کا فیس ہے اس میں آنکھ نہیں ہے تو کتنا برا لگے گا. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے آنکھوں کو چھین لے گا. نتمس کا ایک معنی یہ ہے. دوسرا جو اکثر مفسرین جو ذکر کرتے ہیں کہ چہرے سے آنکھ بھی نکال لینا، ناک بھی نکال لینا اور منہ بھی، تو چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا. چہرہ کیا ہے؟ بالکل صاف ہو جائے گا. یعنی کہ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کو بنا دے گا اگر تم قرآن پر ایمان نہیں لاؤ گے. اللہ نے فرمایا کہ اے یہود اگر تم قرآن پر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کو کیا ہے؟ صاف کر دے گا عذاب کے طور پر. نتمس کا دو معنی ہے، ایک ہے کہ صرف آنکھ اٹھا لینا، دوسرا جو صحیح اکثر میجارٹی جو مفسرین جو ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کو کیا ہے؟ صاف کر دے گا. یعنی کہ تمہارے چہرے سے آنکھ کو نکال لے گا، کان منہ سب کیا ہے؟ صاف ہو جائیں گے. کتنا ڈھرونی لگے گا. اللہ نے فرمایا کہ ایسا عذاب تم کو آ سکتا ہے اگر تم قرآن پر ایمان نہیں لاؤ گے. من قبل ان نطمس وجوہ. وجوہ کا مطلب فیس. یعنی کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو نطمس کا مطلب صاف کر دے. اللہ تمہارے چہرے کو کیا ہے؟ صاف کر دے گا. یہ پہلا عذاب ہے. پہلا عذاب کیا ہے؟ تمہارے چہرے کو اللہ تعالیٰ صاف کر دے گا. اسی عذاب سے متعلق پھر اللہ نے فرمایا کہ فنردها، ہم لوٹا دیں گے الی ادبارها، تمہاری پیٹھ کی طرف. یہ چہرے کو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ پیٹھ کی طرف کر دے گا. یعنی کہ فیس ہے، فیس کو الٹا کر دیں گے. فیس جو ہے نا پیٹھ کے پاس ہے اور جو پچھلے کا حصہ سامنے آ گیا تو کیسا ہوگا؟ وہی مطلب ہے. فنردها، ہم لوٹا دیں گے الی ادبار کا مطلب پیٹھ. یعنی کہ ہم تمہارے فیس کو پیٹھ کی طرف کریں، مطلب فیس کو الٹا کر دیں گے تو کیسا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ تم کیا ہے؟ قرآن پر ایمان نہ لاؤ. اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تمہارے چہرے کو صاف کر دے گا. یعنی تو فنردها، ہم لوٹا دیں گے علی ادبار، یا تمہاری پیٹھ کی طرف. تمہارے فیس کو کیا ہے؟ پھلٹا دیں گے. تمہارے فیس کو ہم کیا کریں گے؟ پیٹھ کی طرف کر دیں گے. کتنا ڈھرونی ہوگا. یعنی کہ پچھلے کا سامنے حصہ آ جائے گا، سامنے کا پیچھے چل جائے گا. نعوذ باللہ. اللہ نے فرمایا کہ تم کیا کرو؟ اس پر ایمان لا لو قبل اس کے کہ اس طرح عذاب تم کو آئے. فنردها، ہم لوٹا دیں گے علی ادبار کا مطلب پیچھے. فیس کو کیا ہے؟ پیچھے کر دیں گے. یہ کیا ہے؟ مطلب فیس ہی کے متعلق کیا ہے؟ عذاب ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے یہودیوں سے فرمایا کہ او یا اللہ تعالیٰ کا ایک تو فیس کا عذاب ہوگا، فیس کو صاف کر دیں گے، یا تو فیس کو الٹا کر دیں گے. فنردها. ایک اور عذاب کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے او یا نلعنہم، ہم تم کو لعنت بھیجیں گے. ہم تم کو لعنت بھیجیں گے. کیسا لعنت؟ کما، جیسا کہ، کما کا مطلب جیسا، لعنا جو ہم نے لعنت بھیجا ہے کن پر؟ اصحاب السبت. سبت کا مطلب ہفتہ، سبت والے پر. سبت والے پر. یعنی کہ مسئلہ یہ ہے کہ قصہ اس سے پہلے بھی کیا تفسیر میں گزر چکا ہے. قصہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے کہا تھا، مطلب یہودیوں سے کہا تھا تم ہفتے کے دن شکار مت کرو، تم ہفتے کے دن پانی کا شکار مت کرو. لیکن اللہ کا عذاب، سبت کا مطلب ہفتہ، یاد رکھیں. سبت کا مطلب جیسا کہ عربی زبان یوم الجمعہ، یوم السبت بولتے ہیں. سبت کا مطلب ہفتہ ہے. یعنی کہ اللہ نے یہودیوں سے کہا کہ تم ہفتے کے دن شکار مت کرو. ہاں، لیکن عذاب ایسا ہوا، اللہ نے ان کو ایسا آزمایا کہ ہفتے کے دن مچھی کیا ہے؟ شرعا، مطلب پانی کے اوپر آتا تھا. پانی کو مچھی کیا ہے؟ ہفتے کے دن ہی پانی کے اوپر آتا تھا آزمائش کے طور پر. لیکن یہودی کیا کرتے تھے؟ کیونکہ باقی دن کیا ہے؟ پانی کے اوپر مچھی کیا ہے؟ اوپر نہیں آتا تھا. باقی دن صرف ہفتے کے دن کیا ہے؟ اللہ ان کو ایسا آزمائے کہ مچھی کیا ہے؟ پانی کے اوپر آتا تھا. تو یہودیوں نے کیا کیا؟ ہفتے کے دن کیا ہے؟ شکار کرنا شروع کر دیں. ہفتے کے دن شکار کر. اللہ نے فرمایا کہ ہفتے کے دن شکار مت کرو. جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا. ہفتے کے دن کیا ہے؟ مچھی پانی کے اوپر آتا تھا. ندی ہے سمجھیے، ندی کے اوپر کیا ہے؟ ہفتے کے دن پانی مچھی آتا ہے صرف ہفتے کے دن. جبکہ اللہ نے کیا ہے؟ یہودیوں کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا. آزمائش کے طور پر کیا ہے؟ ہفتے کے دن ہی کیا ہے؟ مچھی اوپر آتا ہے. تو یہودی کیا کرے؟ خواہش میں شکار کر دے. یعنی تو ایسا کرتے تھے، جال بچھاتے تھے. جمعے کے دن جال بچھاتے تھے. ہفتے کے دن جو مچھی آتا تو جال میں اٹک جاتا تھا. لوگوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ بھی ہفتے کے دن شکار کرنے کے برابر ہے. یعنی کہ یہودیوں نے کیا ہے؟ جب منع کیا گیا کہ ہفتے کے دن شکار مت کرو مچھی کا، پھر بھی وہ شکار کرے، تو اللہ نے ان کو کیا کیا؟ اللہ نے ان کو یہ بنا دیا. کیا بنا دیا؟ بندر بنا دیا. نعوذ باللہ. جن لوگوں نے بھی شکار کیا ہفتے کے دن، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. وہی اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ اے یہود و نصارہ
اگر تم ایمان نہ لاؤ گے ہم بھی تم کو اس طرح بنا دیں گے جس طرح ہم نے اصحاب السبت کو بنایا تھا. سب کا مطلب اصحاب کا مطلب والے، ہفتے والے، مطلب ہفتے کے دن جنہوں نے شکار کیا، شکار کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، ہم کو بھی تم کو بندر بنا سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو ہم بھی کیا تم کو بندر بنا دیں گے. لعنہ کا مطلب یہاں لعنت کا مطلب ان کو بندر بنا دینا، ان کو بندر بنا. وہی دیکھیں ترجمہ او نلعنہم، اللہ نے فرمایا کہ ہم جو لوگ بھی ایمان نہیں لائیں گے یہود و نصارہ میں سے، ہم ان پر لعنت بھیجیں گے. کیسا لعنت ہوگا؟ کما جیسا کہ ہم نے لعنت بھیجا ہے، کما جیسا کہ لعنا جو ہم نے لعنت بھیجا ہے اصحاب والے سب ہفتے والے پر، جس طرح ہم نے ہفتے والے پر اللہ کی لعنت. ہفتے والے مطلب جن لوگوں نے ہفتے کے دن شکار کیے، شکار کرنے کی وجہ سے اللہ کی لعنت یہ ہوئی کہ اللہ نے ان کو کیا ہے بندر بنا دیا. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی کیا ہے بندر بنا دے گا. کما لعنا اصحاب السبت. پھر اللہ نے فرمایا کہ وکان امر اللہ، وکان امر اللہ، اللہ کا حکم جو ہے نا، وکان تھا، امر اللہ، امر کا مطلب حکم، اللہ کا جو بھی حکم ہے مفعولہ ہو کر ہی رہے گا. مطلب اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ہوتا ہے تو ہو کر ہی رہتا ہے. انسان ہے، انسان کبھی کہتا ہے کہ کرنا نہیں کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتا تو ہو کر ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ چاہے تو ضرور کیا اللہ تعالیٰ تم کو بندر بنا دے گا. اللہ تعالیٰ چاہے تو ضرور اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کو صاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کو الٹا کر دے گا. اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. وکان امر اللہ مفعولا، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. یہاں آیت کے متعلق ترجمہ تو معلوم ہو گیا، تفسیر. اب یہاں یہ آیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم پڑھ رہے تھے تو یہودی کے ایک عالم عبداللہ بن سلام، ابھی یہودی تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کرتے تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کرتے. جب انہوں نے یہ آیت پڑھی، جب انہوں نے ابھی گھر کو جا رہے تھے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ابھی یہودی ہی تھے، تو ابھی گھر کو جا رہے تھے، کان میں یہ آواز پڑی اس آیت کی، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا. جب انہوں نے یہ آیت سنی اپنے کانوں سے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اسی وقت گھر کو بھی نہیں جاتی ہیں، سیدھا ہمارے نبی کے پاس جا کر اسلام قبول کر لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے میرا چہرہ گدھے کا چہرہ نہ بنا دے، کہیں میرا چہرہ کیا ہے سور کا چہرہ نہ بنا دے، کیونکہ اصحاب سب کو کیا ہے کئی قسم کا عذاب ہوا تھا، کہیں اللہ تعالیٰ کیا ہے میرے چہرے کو صاف نہ کر دے. اس عذاب کے ڈر سے کیا ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جب یہ آیت پڑھتے ہیں فوری ہمارے نبی کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں اسلام قبول کرتا ہوں، کہیں میرے چہرے کو اللہ تعالیٰ صاف نہ کر دے، کہیں اللہ تعالیٰ میرے چہرے کو الٹا نہ کر دے. یعنی کہ اسی وقت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کیا یہودی کے بڑے عالم تھے، جا کر اسلام قبول کر لیتے ہیں. اسی طرح کعب، یہ بھی یہودی کے بڑے عالم تھے، کعب الاحبار یہودی کے بڑے عالم تھے. جب انہوں نے آیت سنی تو اسی وقت وہ اسلام قبول کر لیتے، اس کے بعد گھر میں داخل ہوتے. یعنی کہ اس آیت میں اللہ نے دھمکی دی یہود و نصارہ کو، اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کو کیا کر دے گا، الٹا کر دے گا، یا تمہارے چہرے کو صاف کر دے گا، یا تمہارے چہرے کو بندر بنا دے گا، یا تم کو بندر بنا دے گا. یہ اللہ نے یہاں اس آیت میں دھمکی دی. ابھی سوال یہ ہے، کیا اللہ نے یہود و نصارہ کو اس طرح کیا؟ جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ اسلام نہیں قبول کرے، کیا اللہ نے اس طرح کیا یہود و نصارہ کو؟ تو یہاں اللہ المستعان، کیا اللہ نے یہود و نصارہ کے چہرے کو الٹا کیا؟ کیا اللہ نے یہود و نصارہ کو بندر بنا دیا؟ یہاں جو مفسرین جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قیامت تک کا مسئلہ ہے. سب سے پہلا جو قول ہے قیامت تک ہے، ہو سکتا ہے کہ قیامت سے پہلے بھی ایسا ہو سکتا ہے، یہ پہلا قول ہے جو مفسرین نے ذکر کیا ہے. دوسرا جو قول ہے، جو میجارٹی جو مفسرین کا جو کہنا ہے کہ اس آیت میں جو بات بتائی گئی کہ اگر ایک بھی اگر اسلام قبول نہیں کرے گا یہود و نصارہ میں سے، ان کا عذاب یہ ہوگا. جبکہ کیا ہے عبداللہ بن سلام جو یہودی تھے وہ اسلام قبول کر لے، کعب الاحبار جو یہودی تھے اسلام قبول کر لے. کئی لوگوں نے کیا ہے اسلام قبول کیا یہود و نصارہ میں سے، یعنی کہ بعض لوگوں نے اسلام قبول کیا تو اس وجہ سے اللہ نے ان پر یہ عذاب کو ہٹا لیا. اس آیت میں یہ بتائی گئی کہ اگر ایک یہودی بھی اسلام نہیں قبول کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کر دے گا، ان کے چہرے کو صاف کر دے گا. اگر ایک عیسائی بھی اگر اسلام نہیں قبول کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو کیا ہے صاف کر دے گا، الٹا کر دے گا. ہاں لیکن اگر ایک بھی اسلام قبول کرے گا تو یہ عذاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، مطلب یہ عذاب نہیں ہے اب. یہ ایک قول ہے جو مفسرین دو قول کہتے ہیں، یعنی کہ قیامت تک کیا ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا عذاب دے گا، یہود و نصارہ کے چہرے کو اللہ تعالیٰ صاف کر دے گا یا تو الٹا کر دے گا. یہ قیامت تک ایسا ہو سکتا ہے. لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بعض یہود و نصارہ نے اسلام قبول کر لی، اس وجہ سے اللہ نے ان کو یہ عذاب نہیں دیا. یہ دونوں قول کیا ہے مفسرین ذکر کرتے ہیں، واللہ عالم. یہ آیت نمبر 47 ہو گئے. آیت نمبر 48 آسان ہے. آیت نمبر 48 میں اللہ نے یہ بیان کیا کہ جو بھی شرک کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا. جو بھی شرک کرے گا اس کی موت شرک کی حالت میں ہو، مرتے وقت مطلب اس کی روح جب قبض ہوئی تو مشرک ہی تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا ہے کبھی معاف نہیں کرے گا.
کبھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے. وہی دیکھیے آیت نمبر 48 میں ان اللہ، بے شک، ان کا مطلب بے شک، اللہ لا یغفر، معاف نہیں کرے گا. لا کا مطلب نہیں، یغفر معاف کرنا، یعنی کہ بے شک اللہ معاف نہیں کرے گا. کن کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا؟ این یشرک، ایک کہ تم شرک کرو بھی اللہ کے ساتھ، یعنی کہ ایک مسلمان جب شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، یاد رکھیں. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کن لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا؟ جو شرک نہیں کرتا ہے. وَيَغْفِرُ، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے گا ما دون، جو نہیں ہے، دون کا مطلب جو اس کے علاوہ، شرک کے علاوہ. دون کا مطلب علاوہ سمجھے، کس کے علاوہ؟ جیسے اردو میں بولتے ہیں کہ اس کے علاوہ، جیسے کہ شرک کے علاوہ. شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. ما دون ذالک، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھے، لمن یشاء، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے. ایک ہے کہ شرک اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتی. شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے گا. یہ اللہ کے اوپر ڈیپینڈ. وہی اللہ نے فرمایا کہ لمن یشاء، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے گناہوں کو کیا اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ومن یشرک، جو بھی، ومن کا مطلب جو، یشرک، شرک کرتا ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. جو بھی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، فقد، تحقیق، افترا، اس نے جھوٹ گڑا ہے، اسمن، گناہ ہے. کیسا گناہ ہے؟ عظیم، بہت بڑا گناہ ہے. اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ پر جھوٹ بولتا ہے. افترا کا مطلب اللہ پر جھوٹ گھڑنا، مطلب اللہ نے کہا کہ ہم اس کی عبادت کرو لیکن ہم نعوذ باللہ قبر کی عبادت کرتے ہیں، قبر کے سامنے جھکتے ہیں. ہاں، یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ فقد افترا، جو بھی شرک کرے گا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے. جبکہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب یہ کہ اللہ نے ہم کو کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو کہا، اللہ کی عبادت کرنے کو کہا. نعوذ باللہ ہم کیا کرتے ہیں؟ بعض مشرکین بت کے سامنے جھکتے ہیں، وہ کہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. اور اسمن عظیم، بہت بڑا گناہ ہے. اسمن کا مطلب گناہ ہے، عظیم کا مطلب بہت بڑا گناہ ہے. جو بھی شرک کرے گا اسے اللہ تعالیٰ بہت بڑا گناہ دے گا. دیکھیے یہاں اس آیت کے متعلق امام طبری جو ہے نا، جو تفسیر کے جو امام ہیں، امام طبری، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے کہا ہے جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ ان کو چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. ان کو چاہے تو کیا اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. کبیرہ گناہ جو بھی کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا ان کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کبیرہ گناہ کے متعلق جو علماء کا جو کہنا ہے وہ یہ کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں. پہلی جو بات ہے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. دلیل لمن ویغفر ما دون، معاف کر سکتا ہے ما دون، جو اس کے علاوہ ہے، مطلب شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. لمن یشاء، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے. تو اسی وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بھی کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، زیادہ سے زیادہ استغفار کرے. بلکہ آپ دیکھیں گے کبیرہ گناہ بھی کیا ہے؟ معاف ہو سکتا ہے. کیسا؟ حدیث میں آتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ فرماتی کہ میں بندہ جس طرح میرے حق میں گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا پیش آتا ہوں. حدیث میں ہے جیسا آپ اللہ سے گمان کریں گے اللہ تعالیٰ ویسا آپ کے ساتھ پیش آئے گا. ہاں، تو اس حدیث کی شرح میں جیسا کہ دو شعر وغیرہ نے کیا اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ اگر انسان یہ گمان کرتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے بڑے گناہوں کو بھی، کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کرے گا، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بی، بندہ جیسا اللہ کے بارے میں گمان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا پیش آئے گا. اگر آپ یہ گمان کرتے ہیں اللہ سے اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے گا، جیسا آپ گمان کرتے ہیں ویسا ہے. اگر یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا ہے میرے گناہوں کو معاف کرے گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے، یعنی کہ اللہ نے خود فرمایا کہ جیسا بندہ گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا پیش آتا ہوں. اگر ہم اللہ سے اچھا گمان کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. وہی کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. شرک کا مطلب معلوم ہے، بت کے سامنے جھکنا یا قبر پرستی جو ہوتی ہے بریلیوں کے پاس، یہ تمام شرک یاد رکھیں. تمام شرک کیا ہے؟ لوگوں میں مشہور ہے. شرک کیا ہے؟ لوگوں میں مشہور. لیکن کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان بھی شرک کر بیٹھ سکتا ہے، ہو سکتا ہے. ہم کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم کیا ہے ایک صحیح گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم شرک نہیں کر سکتے، نہیں. بلکہ کیا ہے، ہم اتنا کتنے بڑے نیک بھی کیوں نہ ہو، شرک سے ہمیشہ بچنے کی دعا مانگنا چاہیے. بلکہ سب سے نیک کون ہے؟ ہمارا نبی ہے. ہمارے نبی یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اللہ تعالیٰ میں شرک سے پناہ مانگتا. ہمارے نبی خود کہتے تھے، ہمارے نبی خود کیا ہے یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں اس شرک سے بھی پناہ مانگتا ہوں جس کو میں نہیں جانتا.
اسی طرح کیا ہے ابراہیم علیہ السلام بھی کیا ہے وہ بھی شرک سے پناہ مانگتے تھے، بلکہ کیا ہے ہم جس طرح یہ سمجھتے کہ ہم نیک ہی اپنے بچوں کو بھی شرک سے بچائیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے کہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ تعالیٰ مجھے بھی شرک سے بچا اور میرے بچوں کو بھی شرک سے بچا. یعنی کہ اس آیت میں وہی اللہ نے فرمایا کہ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے گا. شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے گا، یہ مطلب ہے اس آیت میں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 49، آیت نمبر 49 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ الم ترى، کیا تم نہیں دیکھتے، الی الذین، آیت نمبر 49 میں کیا بتایا گیا ہے، یہود اور نصارہ اپنی پاکی بیان کرتے ہیں. یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں. یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. یہود و نصارہ اس طرح کہتے تھے. کیا کہتے تھے یہود و نصارہ؟ کہ ہم نیک ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو کیا ہے جنت میں داخلہ دے گا. یہود و نصارہ کہتے تھے. یعنی کہ یہود و نصارہ اپنی پاکی کیا ہے خود کیا ہے بیان کرتے تھے. اللہ نے کیا ہے وہی اس آیت میں، دیکھیں وقت ہو چکا ہے شاید، اللہ المستعان. دیکھیے